खुदावंद यसु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी सुशील खोखर आज खुदा के कलाम में से चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से लूका की मार्फत लिखी अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब भीड़ उस पर घिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, अय उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। मैं एक दफ़ा एक पासबान के बारे में पढ़ रहा था, उसकी एक किताब के अंदर। वो कहता है कि एक दफ़ा मैं और मेरे दोस्त एक झील पर मछलियों का शिकार करने के लिए गए। मुझे मछलियां पकड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे मछलियां पकड़ना नहीं आता। जब मेरे दोस्तों ने सुबह से लेकर शाम तक शिकार किया और दिन गुजर गया, और जब हम शाम को घर वापस जाने लगे, तो वो कहता है कि मैंने देखा कि उनके हाथ में बहुत सी मछलियां हैं और मेरे हाथ में कोई भी मछली नहीं थी। अब या तो मुझे खाली हाथ घर वापस जाना था या फिर उनसे कुछ मछलियां मांगनी थी। वो कहता है कि मेरे हाथ खाली होने की वजह ये थी कि मुझे शिकार करना नहीं आता था, क्योंकि जब तक एक माहीगीर को शिकार करना नहीं आएगा, वो कुछ भी पकड़ नहीं सकता। मेरे जो आज का जो मौजूदा मतन है, जो मैंने आपके सामने तलावत किया है, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को शिकार करने के बारे में तैयार कर रहे हैं। बल्कि अब से ना सिर्फ तुम मछलियों का शिकार करोगे, बल्कि तुम आदमियों का शिकार किया करोगे। हैरान होने वाली बात है, इस वाकया में शागिर्दों के लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि जिस झील में कभी भी उन्होंने मछलियों का इतना बड़ा गौल नहीं पकड़ा था, बल्कि देखा तक नहीं था, लेकिन उस दिन उन्होंने इतना बड़ा गौल पकड़ा कि उनके जाल तक फटने लगे। पतरस और उसके साथी जानते थे कि ये मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं कह सकते थे कि शायद ये कभी हो सकता है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जब तक खुदा हमारे लिए शिकार को मुहैया ना कर, हम शिकार नहीं कर सकते। क्योंकि वो सारी रात मछलियों के शिकार के लिए जाल लगाते रहे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी ना आया। लेकिन जब मसीह ने उनके लिए मछलियों को मुहैया किया, उनको हुक्म दिया कि तुम अब मछलियां पकड़ो, तो उनके जाल तक फटने लगे। इतनी मछलियां उनके जालों में मेरे जो आ गई। क्योंकि खुदावंद जब हमारे लिए मुहैया करता है, तो मेरे जो आसमान की खिड़कियां तक वो हमारे लिए खोल देता है और बरकत को जारी कर देता है। मसीह ने शिकार करना सिखाया अपने शागिर्दों को। अगर आप इस बात की 3री और 4थी आयत पढ़ें, तो मसीह ने उनको उनकी जरूरत के मुताबिक मछलियां मुहैया करके
ان کو شکار کرنا سکھایا۔ مسیح نے ان کو کہا کہ کشتی گہرے میں لے چلو۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کو شکار کرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس نے صرف ان کو اختیار دیا بلکہ ان کو شکار کرنا بھی سکھایا۔ ہر مچھیرے کو اس بات کا بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ گہرا پانی ہوگا وہاں زیادہ مچھلیاں ہوں گی، اور جہاں کم گہرا پانی ہوگا وہاں کم مچھلیاں ہوں گی۔ شاید کبھی کبھی ہم کم گہرے پانی میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلنا چاہتے، ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے۔ شاید اسی وجہ سے آج ہمارے چرچز خالی پڑے ہیں، ہماری کلیسیاؤں کے اندر بیداری نہیں آ رہی، کیونکہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑ کر شکار کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیونکہ ایک ماہی گیر کا کام ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتا ہی رہے۔ پکڑنے کے لیے یونانی زبان کے لفظ کا مطلب ہے کسی زندہ چیز کو پکڑنا۔ زندہ چیز کو پکڑنے کے لیے سب سے پہلے پکڑنے والے کے اندر زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر گہرے پانی میں جانے کا خوف ہوگا تو وہ کبھی بھی شکار نہیں کر سکے گا۔ ہمارا شکار کرنے کے لیے گہرے پانی میں میرے عزیزو جانا ضروری ہے۔ کیا ہے یہ گہرا پانی؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ نمبر 1، جب ہم خدا کا کلام سیکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہے گہرا پانی۔ نمبر 2، جب ہم مسیح کی طرح ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو یہ ہے گہرا پانی۔ نمبر 3، جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کو جان لیتے ہیں تو یہ ہے گہرا پانی۔ نمبر 4، جب گناہ آلودہ دنیا پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں ہم تو یہ ہے گہرا پانی۔ نمبر 5، جب ہم خدا کے تابع رہ کر، اس کے کلام کے تابع رہ کر اس کی فرمانبرداری کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو یہ ہے گہرا پانی۔ میرے عزیزو، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آج ہی کا دن نجات کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بار بار یاد دہانی کرانا ہوتی ہے، بار بار ان کو مسیح کے پاس لانے کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ بطور مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو گلیوں بازاروں کے موڑوں پر کھڑے رہتے ہیں اور خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، ہمیں ان کے پاس بار بار جانا ہے تاکہ وہ خدا کے پاس آ سکے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو مجبور کر کے لاؤ تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کے کام آپ کے گھر میں ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے برکت خدا کے گھر میں ہے۔ مرزو، اگر دیکھیں تو سمندر کے اندر چاہے جتنی مرضی مچھلیاں ہوں لیکن وہ اس اعزاز کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں جو ایک روح کو مسیح کے لیے جیتنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب سے تم آدمیوں کا شکار کیا کرو گے، لیکن یہ شکار تب ہی ہوگا جب ہمارے اندر سے خوف ختم ہوگا۔ کہ جب ہم لوگوں کو خدا کے پاس لاتے ہیں، خدا کے گھر میں لاتے ہیں تو یہ ہی آدمیوں کا شکار ہے۔ ہمیں ایسی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے جو مسیح سے بہت دور جا چکی ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے اندر سے خوف ختم ہوگا۔ خوف نہ کر، اگر ہم اس متن کے اندر دیکھیں تو بائبل مقدس میں یہ لفظ 217 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح ترتیب کے ساتھ پہلے پترس کو، پھر یعقوب کو اور پھر یوحنا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خوف نہ کر بلکہ اب سے تم آدمیوں کا شکار کیا کرو گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ خوف پترس کے اندر رہا وہ مسیح کا 3 بار انکار کرتا رہا، لیکن جو ہی جب اسے مسیح کی بات یاد آتی ہے کہ خوف نہ کر تو وہی پترس جو 3 بار مسیح کا انکار کرتا ہے، وہی پترس اس کے اندر سے جب خوف ختم ہوتا ہے تو مسیح کے لیے 3000 لوگوں کو جیت لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح جب ہمارے اندر سے موت کا ڈر، ظلم و ستم کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو ہم مسیح کے لیے لوگوں کو جیتنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم پترس کی طرح ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بن جاتے ہیں۔ رضو، ہمیں ایسی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو مسیح کے پاس واپس لانے کی ضرورت ہے۔
اپنی خودی سے انکار کرنا ہے اور مسیح کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور ایسی زندگیوں کو مسیح کے پاس واپس لانا ہے جو بے پھل ہیں، جن کے اندر پھل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اندر پھل پیدا کرنا ہے، ہمیں پھلدار ہونا ہے، انجیر کے درخت کی طرح بے پھل نہیں بننا، اور یہ پھل ہماری زندگی میں اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنی خودی سے انکار کریں گے۔ پولس رسول بھی کہتا ہے کہ جب تک دانہ زمین کے اندر گر کر مر نہیں جاتا تب تک پھل نہیں لاتا، اور ہمیں خودی سے انکار کرنا ہے اور مسیح کے پیچھے چلنا ہے، اور ہمیں ایسے آدمگیر بننا ہے جو ان روحوں کو جو خدا سے دور ہو چکی ہیں، وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ چکے ہیں، ان روحوں کو، ان لوگوں کو میں خداوند کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ خدا مجھے آپ کو اس خوبصورت خیال کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آمین۔